السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب کو عید الفطر مبارک۔ الحمدللہ آج عید کا دن ہے اور بڑا برکتوں والا دن ہے۔ عید والے دن جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے کچھ کرنے کے کام ہیں وہ سماعت فرما لیں، وہ لازمی طور پہ کرنے چاہیے۔ پھر عید کا مزہ بھی آتا ہے اور عید کا ثواب بھی پورا ملتا ہے۔ وہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ کچھ کام تو ایسے ہیں جو ظاہری طور پہ کرنے کے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جو باطنی طور پہ کرنے کے ہیں۔ ظاہری طور پہ کرنے والے کام پہلے سماعت فرما لیں، پھر باطنی طور پہ کرنے والے کام عرض کروں گا۔ ظاہری طور پہ کرنے والے کاموں میں سر فہرست سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ عید والے دن سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے وہ عید کی نماز ادا کرنا ہے۔ تو بھئی عید الفطر کی نماز جو ہے یہ لازمی طور پہ ادا کریں۔ اور میرے خیال میں گیا گزرا بھی ایک مسلمان جو ہے وہ عید کی نماز تو لازمی ہی ادا کرتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدبخت ہوگا وہ بندہ جو عید کی نماز بھی ادا نہ کرے، کیونکہ عیدیں اسلام میں صرف دو ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ تیسری کسی عید کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں۔ تو یہ دو عیدیں ہیں اور سال میں یہ عید ایک مرتبہ آتی ہے عید الاضحیٰ، اور ایک مرتبہ آتی ہے عید الفطر۔ تو عید کی نماز لازمی طور پہ ادا کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی عید کے لیے، عید کی نماز کے لیے تیاری کریں سنت کے مطابق۔ سنت کے مطابق تیاری کرنا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو عید کی نماز کے لیے غسل فرمائیں۔ عید کی نماز کے بعد اگر کسی نے غسل کیا تو وہ غسل سنت نہیں ہوگا، اس کو سنت کا اجر نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کسی نے اذان فجر یعنی طلوع صبح صادق سے پہلے غسل کر لیا تو بھی اس کا غسل سنت نہیں ہے، کیونکہ عید کی نماز کے لیے عید کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ تو طلوع صبح صادق کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے غسل کیا جائے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اگر توفیق دی ہے، نیا لباس ہے، نیا جوڑا ہے، تو وہ زیب تن فرمائیں۔ اور جب بھی نیا لباس پہنے تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا لباس پہننے کی دعا سکھائی ہے۔ ضروری نہیں کہ عید کے موقع پر، جب بھی پہنے یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا ہے اور مجھے بغیر کسی محنت اور کوشش کے یہ لباس عطا فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہی الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ اس لیے یہ دعا اس کا اہتمام فرمائیں۔ اور خوشبو لگائیں، مسواک کریں، آنکھوں میں سرما ڈالیں، سر پہ تیل لگائیں، اور اچھی طرح سے نہا دھو کے تیار ہو کے خوشبوئیں لگا کے آپ جیسے دلہا بنتے ہیں، دلہا بننے کے لیے تیاری کرتے ہیں یا کسی بارات میں جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو ایسے ہی عید کی نماز کے لیے تیار ہو کر آئیں۔ اگر نیا لباس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جو پرانا لباس ہے ان میں سے جو اچھا جوڑا ہے آپ کا اس کو استری کریں، اس کو پریس کریں اور اس کو زیب تن کریں۔ اور جب بھی عید کی نماز کی طرف آنا ہے تو تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے تشریف لائیں۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید والے دن جتنے بھی الفاظ ہیں عبادت کے، ذکر اذکار کے، ان سارے الفاظ میں سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند الفاظ ہیں وہ تکبیرات تشریق کے ہیں۔ یہ پڑھتے ہوئے آئیں، راستے کے دائیں طرف چلتے ہوئے آئیں، یہ سنت ہے۔ اور عیدگاہ میں آ کر امام کے خطبے کا انتظار فرمائیں۔ عیدگاہ میں تشریف لائیں اور جلدی تشریف لایا کریں، دیر نہ کیا کریں، جلدی تشریف لایا کریں اور امام کے خطبے کا انتظار فرمائیں۔ اور جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر خطبہ سن کے جو ہے وہ اٹھنا چاہیے، کیونکہ اس میں خطبہ سننا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے عید کی نماز میں خطبہ نہیں سنا تو اس کو عید کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد جب واپس جانا ہے تو جس راستے سے آپ تشریف لائے ہیں اس راستے سے کوشش کریں نہ جائیں، راستہ بدل کے جائیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ راستہ بدل لیں، لیکن بہتر یہ سنت یہ ہے کہ راستہ بدل کے جائیں اور تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے جائیں۔ ایک بات، اہم بات جو رہ گئی وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا کر لازمی ہے۔ وہی میٹھی عید ہے، میٹھی چیز کھانی چاہیے، اور مسلمان میٹھا ہوتا ہے،
اسلام ایک میٹھا مذہب ہے، تو میٹھا کھا کے آنا چاہیے لازمی طور پہ پھر، تاکہ ہمارے اندر بھی مٹھاس ہے۔ تو میٹھا لازمی کھا گئے ہیں، کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کچھ نہ کچھ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ بھی آپ نے سوئیاں ہی کھانی ہے تو آپ کی عید ہوگی، یا آپ نے کھیر ہی کھانی ہے تو آپ کی عید ہوگی، کوئی بھی میٹھی چیز کھا سکتے ہیں۔ تو یہ تو کام تھے ظاہری طور پہ کرنے کے، کچھ کام ہیں اب باطنی طور پر کرنے کے۔ وہ کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھئی اپنے دل کو صاف کریں۔ جتنے بھی مسلمانان اسلام ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس رہتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، گھر میں، محلے میں، آفس میں یا فیکٹری میں یا جہاں کہیں بھی آپ بستے ہیں، آپ کا ظاہر بات ہے ہر بندے کے اپنا ایک ایریا ہوتا ہے تعلقات کا، تو آپ جہاں پر بھی آپ کے تعلقات کا ایریا ہے تو سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، عید سے پہلے معاف کر دیں کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اس کو معاف کیا اور تو مجھے معاف کر دے اور اس کو معاف فرما دے۔ تو یہ جو ہے وہ کام لازمی طور پہ کرنا ہے۔ دوسرا، اپنے دل کو مسلمانوں کے بغض، حسد، کینے، عداوت سے پاک کریں۔ اور ایک اور کام کرنا ہے عید کی نماز کی طرف آنے سے پہلے، کہ جس کے ساتھ آپ کی لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہوئے اس کے گھر چلے جائیں، صلح کریں۔ بے شک آپ سچے ہیں، وہ جھوٹا ہے، آپ حق پہ ہیں اور وہ غلط ہے، لیکن ایک فضیلت آپ کو میں سناتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے دوسرے مسلمان کے ساتھ صلح کرنے میں پہل کرتا ہے، میں اس کو جنت کے درمیان میں مکان کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو جنت کے ڈیفنس ایریا میں، جنت کے ماڈل ٹاؤن میں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکان دلوا کر رہیں گے۔ یہ ضامن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس چیز کی ضمانت اللہ کے نبی لے لیں تو وہ تو پھر اللہ کے نبی ہیں، صادق ہیں اور امین ہیں، سچے ہیں، اور جو فرماتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ تو یہ چند ایک معروضات تھیں میری عید کے حوالے سے، ان کے اوپر ضرور عمل کریں، میرے لیے دعا لازمی کرنا، اور ان باتوں کو اپنے پاس نہ رکھنا، کنجوسی نہ کرنا، آگے دوسرے مسلمانوں تک لازمی شیئر کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عید کی ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔